الرحمن الرحیم۔ ذہانت ہو تو ایسی، ذہانت ہو تو ایسی۔ دو آدمی قاضی کی عدالت میں کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک نے دعویٰ کیا کہ میں نے اپنے ساتھی کو مال بطور امانت دیا تھا۔ جب میں نے مطالبہ کیا تو اس نے دینے سے انکار کر دیا۔ قاضی نے مدعی سے امانت کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا میں نے مال لیا بھی نہیں، یہ جھوٹ بول کر مجھے بدنام کر رہا ہے۔ اس کے پاس کوئی دلیل ہے تو پیش کرے ورنہ میں قسم دینے کے لیے تیار ہوں۔ قاضی نے مدعی سے پوچھا دلیل پیش کرے۔ مدعی نے کہا یہاں سے کچھ فاصلے پر ایک درخت ہے، ہم نے پہلے اس کے سانچے میں بیٹھ کر کھانا کھایا اور پھر میں نے اپنا مال اس کے سپرد کیا۔ قاضی نے کہا تم ابھی وہاں جاؤ، شاید تمہارا مال وہیں کہیں پڑا ہوا ہوگا، اس جگہ کا جائزہ لے کر سیدھا میرے پاس آنا۔ وہ شخص چلا گیا۔ قاضی نے مدعی سے کہا اپنے ساتھی کی واپسی تک میرے پاس بیٹھے رہو۔ وہ چپ چاپ کر وہاں بیٹھا رہا۔ قاضی دیگر مقدمات نمٹانے میں مصروف ہو گیا۔ مقدمات کی سماعت کے دوران پھٹی ہوئی نگاہوں سے کبھی کبھی مدعی علیہ کی طرف بھی دیکھ لیتا تاکہ اس کے چہرے کے تاثرات جان سکے۔ وہ شخص بالکل آرام و سکون سے بیٹھا تھا۔ قاضی کے دوران یکدم اس شخص کی طرف متوجہ ہوا اور پوچھا آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ اس جگہ پہنچ چکا ہوگا جہاں اس کا دعویٰ ہے، جہاں اس نے مال تیرے سپرد کیا تھا۔ اس نے بھی خالی میں جواب دیا نہیں، وہ جگہ یہاں سے کافی دور ہے، ابھی وہ راستے میں جا رہا ہوگا۔ قاضی نے غضبناک ہو کر کہا کم بخت کمینے، تو مال لینے کا انکار کرتا ہے اور اس جگہ کا اعتراف کرتا ہے جہاں تو نے مال لیا تھا، تو خائن، جھوٹا اور بددیانت ہے۔ وہ اچانک یہ حملہ دیکھ کر خوف سے کانپنے لگا اور اس نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور امانت واپس کر دی۔ ننھے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ زمانوں کے فکر قاضی کون تھے؟ یہ خدا ترس امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز کے انتخاب کردہ قاضی ایاس بن معاویہ تھے۔ ایاس بن معاویہ کی ذہانت، فطانت اور زود ضرب المثل تھی۔ آپ کی ذہانت کی خبر سن کر ہی امیر المومنین نے آپ کو بصرہ کا قاضی مقرر کیا۔ دوستو چینل سبسکرائب کر دیں۔